بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور میدان ارضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صلوات عزیزان گرامی منزلت اور معتبر سامعین ایمان و بصیرت، عزاداران مخدومہ کونین اور ماتمداران مادر حسنین، آپ کی اس مقدس مطہر اور متبرک بارگاہ میں مسلسل اور پیہم حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور میں مشکور ہوں ان تمام سامعین کا کہ ایک کجبج بیان طالب علم کو شرف سماعت عطا فرما رہے ہیں، اور اب اگر بیدار ہیں اور سننے کے لیے آمادہ ہیں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ سورہ قدر کی مسلسل تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی شب قدر میں اللہ نے اپنی سب سے بڑی اور سب سے آخری کتاب کو نازل کیا، اور پھر ایک مرتبہ عالم انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ تو کم سے کم آیت کا ظاہر یہ ہے کہ شب قدر کا عرفان یہ بشر نہیں کر سکتا۔ تھوڑی توجہ میری جانب اگر فرما لیں، شب قدر کا عرفان یہ بشر نہیں کر سکتا۔ اب پانچویں امام چھٹے امام دونوں ائمہ سے یہ اقوال ہم تک پہنچے۔ پانچویں امام نے بھی کہا ان فاطمہ ہی لیلۃ القدر، ہماری دادی فاطمہ شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ متوجہ ہیں، تھوڑا تھوڑا سا آمادہ رہیے تاکہ میں، کیونکہ بہت سارے سامعین ہیں، بہت سے چہرے جو مجھے لگ رہا ہے کہ آج پہلی مرتبہ تقریر میں آئے ہیں، تو میں صرف 2 جملوں میں خلاصہ بیان کر کے پچھلی تقریر کو اگلی منزل میں داخل کروں گا، تو متوجہ رہیے گا۔ کیا کہا معصوم نے کہ فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے، جس نے میری دادی کا عرفان حاصل کر لیا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ پہلے دن میں نے مکمل روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کی تھی نا کہ شب قدر کا عرفان اگر حاصل کرنا ہے تو پہلے خاتون جنت کی معرفت کرنی پڑے گی، ان کی معرفت کے بغیر شب قدر کا عرفان نہیں ہو سکتا۔
اللہ اکبر، عجیب جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جاگ کر عبادتیں کرتا رہے، بولیے نا میرے ساتھ، تھوڑا تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیے گا، پوری رات جاگ کر شب قدر میں عبادتیں کرے، قرآن سر پہ رکھ کے بکا یا اللہ بکا یا محمد پکارتا رہے، راتوں میں جاگ کر کھڑے ہو کر 100 رکعت نماز پڑھ لے، دعاؤں میں جاگ کر پوری رات عبادت کر لے، مگر اگر سیدہ کے دروازے پہ نہیں آیا، سلامت رہیے سلامت رہیے، آہستہ آہستہ، یہ ایسا پوری رات جاگ کر عبادتیں کرتا رہے، دعاؤں میں مشغول رہے، تلاوت میں مشغول رہے، اذکار میں مشغول رہے، رکوع کرتا رہے، سجدے کرتا رہے، قرآن سر پہ رکھ کے اعمال بجا لاتا رہے پوری رات کے، لیکن جب تک حقیقت لیلۃ القدر کا ادراک نہیں ہوگا، توجہ فرمائیے گا، جب تک حقیقت لیلۃ القدر کا ادراک نہیں ہوگا، اسے لیلۃ القدر کو درک کرنا نہیں کہا جائے گا، لیلۃ القدر کو حاصل کرنا نہیں کہا جائے گا، اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنا نہیں کہا جائے گا، اس رات کی رحمتوں کو، نعمتوں کو، برکتوں کو حاصل کرنا نہیں کہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر چاہے کہ وہ لیلۃ القدر کی نعمات سے فیضیاب ہو سکے تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ سلامت رہیے سلامت رہیے، تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا، تو یہ گفتگو اگلی منزل میں داخل ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ میں نے بہت تفصیل سے کئی روز تک آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ لیلۃ القدر خاتون جنت کی ذات کیسے قرار پائی، اور میں نے یہ جملہ بارہا دہرایا کہ جس رات قلب مصطفیٰ پر لوح محفوظ سے قرآن آئے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور جس بی بی کی آغوش میں 11 قرآن آئے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اب یہ مناسبتیں آپ کو میں مختلف تقاریر میں یہ مناسبتیں آپ کو بتاتا چلا گیا، اور پھر گفتگو اس مقام پر آئی کہ جس طریقے سے شب قدر خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسی طریقے سے یہ بی بی کائنات کا سب سے بڑا راز ہے، اور یہ میرا اپنا جملہ نہیں، اور دعاؤں میں مذکور ہے یہ جملہ کہ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ گفتگو ذہنوں میں ہے، یہیں سے آغاز کیا جائے کہ پروردگار تجھے سیدہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، اور اس راز کا واسطہ جسے تو نے خاتون جنت میں ودیعت کیا۔ تو ہماری گفتگو اس راز کے حوالے سے چل رہی ہے جسے خاتون جنت کی ذات میں ودیعت کیا گیا۔ اب اگر سننے کے لیے آمادہ ہیں تو میں اگلی منزل قرار دوں۔ اب پچھلی تقاریر میں چند علتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کی تھی، اور ان میں سے پہلا راز جسے علماء نے لکھا کہ وہ سر کیا ہے، وہ راز کیا ہے جسے خاتون جنت کی ذات میں ودیعت کیا، تو علماء نے لکھا وہ سب سے بڑا راز ہے وہ زمانے کا امام جسے اللہ نے خاتون جنت کا بیٹا قرار دیا، یعنی زمانے کو نجات دینے والا کوئی اور نہیں ہوگا، فاطمہ کا لال ہوگا۔ توجہ، اسی لیے روایات میں آیا پہچان بتاتے ہوئے کہا گیا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی کون ہوں گے؟ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد گفتگو آگے بڑھی اور اگلے مرحلے پر داخل ہوئی کہ دوسرا راز کیا ہے جسے علماء نے لکھا، تو سب نے کہا کہ خصوصاً فاضل مسعودی نے اس مقام پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اب قیامت تک ولایت اور امامت سیدہ کی اولاد سے باہر نہیں جائے گی، سارا اختیار خاتون جنت کے ہاتھ میں ہے۔ یار کیا عجیب منزلت ہے کہ اللہ نے بھی ید اللہ کا ہاتھ سیدہ کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں پتا کہ اب آپ اس جملے پہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں، میں نے تو جملہ کہا تھا اگر تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ سفر کرے اور اپنی سماعتوں کو اور ذوق کو تھوڑا سا بلند کریں گے تو انشاءاللہ معیار کو بلند کریں گے تو جملے اگلی تقریر کے محفوظ کر سکیں گے۔ میں اگلی منزل میں قرار دینا چاہ رہا ہوں گفتگو کو، اس لیے چاہ رہا ہوں تیسرا راز جسے علماء نے بیان کیا، وہ کہا کہ سیدہ غایت خلقت عالم ہے، علت خلقت عالم ہے، علت غائی ہے۔ اسی لیے کل حدیث قدسی بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہدیہ کی، جس میں پروردگار عالم نے کہا یا احمد لولا لما خلقت الافلاق، اگر تمہیں نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا، اور اس کے بعد کہا لولا علی لما خلقت، لیکن اگر علی کو نہ بناتا، اب آپ کا بندہ ہے، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا، لولا علی لما خلقتو، کہ اگر علی کو نہ بناتا تو تمہیں بھی نہ بناتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرتا، نہ رسول کو پیدا کرتا، نہ علی کو پیدا کرتا۔ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ تو کل پورا اس روایت کے ذیل میں کل کی تقریر رہی، اور میں نے تفصیل سے کہا کہ اس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ رسول کو بناتا نہ علی کو بناتا، اس لیے کہ سیدہ صرف سیدہ نہیں، جو محافظہ رسالت و امامت ہو، اللہ
اکبر. جو رسول کے مقصد بعثت کو بچانے والی ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. میں نے تقریر کا سب سے بڑا جملہ کہا تھا, جو مقصد بعثت کو بچانے والی ہو, جو اس کی حفاظت کرنے والی ہو, اسے سیدہ کہا جاتا ہے. اور اب گفتگو اگلی منزل میں آئے گی, اور پھر اس کے بعد علماء نے عجیب انداز میں کہتے ہوئے کہا کہ یہ وہ راز کیا ہے جسے سیدہ کی رضاعت میں رکھا گیا. تو کہا اللہ نے سیدہ کی ذات میں علوم ربانی کو رکھا. آپ کیسے آئیں گے؟ اب میں نے یہ پچھلا خلاصہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیا. اب تقریر آگے بڑھے گی. اب میں دیکھ رہا ہوں جتنے آگے بیٹھے ہیں یہ میری مدد کریں گے انشاءاللہ اس جملوں پر. وہ علوم ربانی جسے اللہ نے خاتون جنت کی ذات میں ودیعت کیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ علوم تو تمام ائمہ کے پاس ہے, اللہ نے تمام ائمہ کو علوم عطا کیے. نہیں, یہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے خاتون جنت کو محدثہ کہا گیا. سلامت رہیے, سلامت رہیے. اب یہ گفتگو آگے بڑھے گی اور میں سمجھا کے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا اگر میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. یہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے سیدہ کو کیا کہا گیا؟ بولیے میرے ساتھ, کیا کہا گیا؟ محدثہ کہا گیا. اب یہ ایک مجھے آواز آئی کہ محدثہ کہا گیا. چلیے میں اس ذیل میں گفتگو کرنی تو نہیں تھی لیکن ایک جملے میں کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. دو لفظ ہیں, ایک ہے محدثہ اور ایک ہے محدثہ. ایک زیر کے ساتھ ہے بالکسر, ایک بالفتح یعنی زبر کے ساتھ. زبر کے ساتھ پڑھیں گے محدثہ, زیر کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ محدثہ پڑھیں گے. محدثہ کا مطلب کیا ہے؟ محدثہ کا مطلب ہے گفتگو کرنے والی. نہیں بھائی تو ایسے نہیں, میں توجہ چاہ رہا ہوں. ماسٹر صاحب آئیے, آگے تشریف لے آئیے. صلوات پڑھیے ذرا محمد آل محمد. اب کون سا راز ہے؟ میں وہ راز بیان کر رہا ہوں. 5واں راز جیسے علماء نے لکھا وہ علوم ربانی جیسے اللہ نے خاتون جنت کی ذات میں ودیعت کیا. لیکن یہ کون سا علوم ربانی ہے؟ کہ یہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے سیدہ کو محدثہ کہا گیا. تو اب گفتگو مجھے ایک آواز آئی کہ محدثہ, تو میں وضاحت کرتا ہوا آگے بڑھوں گا تاکہ یہ سارے ذہن میرے ساتھ آ جائے اور یہ ذہنوں میں کوئی خلش نہ رہے, کوئی بات نہ رہے. محدثہ بھی پڑھا جاتا ہے, محدثہ بھی پڑھا جاتا ہے, لیکن محدثہ کا مطلب اور ہے, محدثہ کا مطلب اور ہے. محدثہ سے الگ فضیلت آئے گی. اللہ اکبر. نہیں, توجہ چاہ رہا ہوں. محدثہ سے الگ فضیلت آئے گی. محدثہ کا مطلب ہے بات کرنے والی, گفتگو کرنے والی. تو اس میں کون سی فضیلت ہے؟ میں بھی گفتگو کر رہا ہوں, آپ بھی گفتگو کرتے ہیں. میں ذکر سیدہ کر رہا ہوں, آپ واہ واہ کر کے ذکر کر رہے ہیں, میں ذکر کر کے ذکر کر رہا ہوں. ہر کوئی ذکر میں شریک ہے. بولیے نا میرے ساتھ. تو محدثہ نکلا ہے حدیث سے, بولنے والا, گفتگو کرنے والا محدث کہتے ہیں. اسی لیے جو حدیث بیان کرے اس راوی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے نا میرے ساتھ, محدث کہا جاتا ہے یا نہیں؟ تو حدیث بیان کرنے والے راوی کو محدث کہا جاتا ہے. یہ کس سے نکلا ہے؟ بات کرنے سے, گفتگو کرنے سے. تو اس میں کون سا کمال ہے کہ اگر کوئی بات کرے, کوئی گفتگو کرے, تو اس میں کون سی ایسی فضیلت ہے کہ اسے محدثہ کہا گیا؟ کہ بات سب کرتے ہیں, بات سب کرتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد. اللہ اکبر. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں. بات سب کرتے ہیں لیکن جو دنیا میں آنے کے بعد بات کرے اسے محدثہ نہیں کہا جاتا. جو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے شکم میں بات کرے اسے محدثہ کہا جاتا. سلامت رہیے, سلامت رہیے, آباد رہیے. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے, یہی معیار رکھے آپ کی سماعتوں کا. جزاک اللہ. جو دنیا میں آنے کے بعد بات کرے وہ اور ہیں. اللہ اکبر. ساتھ دیتے رہیے گا میرا. جو دنیا میں آنے کے بعد بات کرے وہ اور ہے, جو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے شکم میں بات کرے. اللہ اکبر. اچھا کیوں بات کرے, کیا وجہ ہے؟ بھائی یہ کوئی معمولی شہزادی نہیں. اب اگر چاہ رہے ہیں سننے کے لیے تو میں کچھ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کوئی معمولی شہزادی نہیں. اور میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وقت میں مکمل کروں, لیکن بس اب آپ نے ساتھ دیتے جانا ہے تو میں رکوں گا نہیں کسی منزل پر. اب بہت تیزی سے گفتگو مجھے پڑھنا نہیں تھا, لیکن جب یہ مجھے صدا آئی ہے تو میں گفتگو کو یہیں سے موڑوں گا اس لفظ میں محدثہ پر. تو اب آپ نے ساتھ دینا ہے میرا. تو یہ بات کب ہوئی کہ سیدہ نے گفتگو کیوں کی؟ توجہ, سیدہ نے بات کیوں کی؟ کہا صاحب چونکہ جناب خدیجہ ملیکۃ العرب ہے, وہ کھجوریں حاصل ہونے کے بعد مالدار نہیں ہوئی. سلامت رہے نا, ساتھ دیتے رہے بھائی. ایسا ہی ہے نا. سیدہ کون ہے؟ ملیکۃ العرب, جن کے پاس عرب کے خزانوں کی چابیاں ہوں.
اللہ اکبر، سیدہ ان کی بیٹی ہے. تو ایک مرتبہ، اور یہ کوئی معمولی خاتون نہیں. میں کیا کروں، میں اب یہ جملہ تو میں مکمل کروں گا نا اگر سارے لوگ محفوظ ہوں گے. اور ایک مرتبہ خدا کی قسم عجیب جملہ ہے، اسے محفوظ کریے گا. رسول گھر میں آئے، رسول کے چہرے پر غم کے آثار ہیں. تو ایک مرتبہ خدیجہ نے چہرہ دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، یہ چہرہ مرجھانے کے لیے نہیں آیا، مرجھائے ہوئے چہروں کو کھلانے کے لیے آیا ہے. سلامت رہیے گا، سلامت رہے والا آپ کا آباد و شاد رکھے. تھوڑا تھوڑا اسی طریقے سے محنت کرتے رہے میرے ساتھ. یہ چہرہ مرجھانے کے لیے نہیں آیا، مرجھائے ہوئے چہروں کو کھلانے کے لیے آیا. کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کیا سیدہ جناب خدیجہ کو سیدہ بھی بلایا جاتا ہے، طاہرہ بھی بلایا جاتا ہے. میں لقب آپ کے حوالے پھر کبھی کروں گا. کہ خدیجہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ میرا کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ انتہائی غریب ہیں، وہ مقروض ہیں کفار کے. تو کفار کہہ رہے ہیں یا پیسے چھوڑو یا عقیدہ چھوڑو. اللہ اکبر، خدا کی قسم سلامت رہیے گا. کفار کہہ رہے ہیں یا عقیدے کو چھوڑو، اللہ اکبر، یا محمد کو چھوڑو، ہمیں ہمارا مال واپس کرو. پریشان ہوں کہ کس طریقے سے ان کا قرض ادا ہوگا. تو ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ سلامت رہیں، سلامت رہیے. یا رسول اللہ، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اعلان کروا دیجئے جس کا کسی مسلمان پر کوئی بھی حق بنتا ہو کل خانہ کعبہ کے سائے میں آئے، وہ اسے حق ادا کر دیا جائے گا. اور خدا کی قسم آپ سمجھ میں آیا کیا احسان ہے خدیجہ کا. میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ اعلان کرا دیا گیا جس کا کوئی حق بنتا ہو کسی مسلمان پر، وہ آئے اور اپنا قرضہ واپس لے جائے. ایک مرتبہ قطاریں بن گئی لوگوں کی قرضہ واپس کرنے کے لیے. خدیجہ نے دولت کا ڈھیر بنا دیا، دولت کا ڈھیر لگا دیا. کہ یا رسول اللہ، آپ ہیں مالک و مختار، جس کا جتنا حصہ بنتا جائے اسے وہ حصہ دیتے چلے جائے. تو یہی تو کر رہا ہوں، قرضہ معاف کرانے والے اور ہیں، قرضہ ادا کرنے والے اور ہیں. بات پہنچ رہی ہے. قرضہ معاف کرانے والے اور ہیں، قرضہ دینے والے. کہ یا رسول اللہ قرضہ ادا کیجئے. سب کا قرضہ ادا ہوا، لوگ دین اسلام میں آئے. اب جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. تو ایک مرتبہ وہاں کی خواتین نے بہت سمجھایا. کہا خدیجہ ایسے نہ کرو، محمد کا ساتھ نہ دو، تم یتیم عبداللہ کا ساتھ دے رہی ہو. وہ یتیم دیکھ رہی تھی. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. دنیا میرے رسول کو یتیم دیکھ رہی تھی اور خدیجہ یتیموں کو پالنے والا دیکھ رہی تھی. سلامت رہے. یہ نگاہوں کا فرق دیکھا. رسول کا ساتھ نہ دینا. میں اب کیا کروں، بات یہاں پر آ گئی، مجھے کرنی نہیں تھی لیکن چونکہ بات سے بات نکلتی چلی جاتی تو میں جملہ حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. کہا ساتھ نہ دینا رسول کا. مگر خدا کی قسم میری جان قربان، اللہ اکبر، جناب خدیجہ کی ذات گرامی پر ایک مرتبہ رسول کا ساتھ نہ چھوڑا. تو وہ جو پاس بیٹھنے والیاں تھیں، رسول کا ساتھ دینے کے جرم میں خدیجہ کے پاس سے جاتی رہی. اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ کوئی خاتون خدیجہ کے پاس نہیں، نہ کوئی سلام کرنے والی ہے، نہ کوئی پاس بیٹھنے والی ہے. تو ایک مرتبہ خدیجہ پریشان ہوئی کہ جتنے پاس بیٹھنے والیاں تھیں سب واپس چلی گئی. جرم کیا تھا کہ رسول کا ساتھ کیوں دیا؟ جملہ حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب اپنی ماں کو سیدہ نے پریشان دیکھا، ایک مرتبہ شکم سے آواز دے کر کہا اماں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، دنیا چھوڑتی ہے تو چھوڑ جائے، آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے. اللہ اکبر، آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے. سلامت رہیے گا، آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے. صرف اتنا نہیں، شکم مادر سے ماں کو جو جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، جو معانست کرے. اور پھر صرف یہی نہیں ہوا، رسول نے شق القمر کا معجزہ دکھایا. لیکن اس معجزے سے پہلے یاد ہے جب کفار مکہ نے کہا تھا ہم آپ کو رسول تب مانیں گے جب معجزہ دکھائیں. مجھے نہیں پتا کہ اس جملے پہ کون بولا ہے، کون خاموش رہا ہے، کس کے سروں پر سے گزر گیا، کس کے دل کی راہ سے گزر گیا. مگر مجھے یہاں پر رکنا نہیں ہے. اگر میرا ساتھ دیں تو دو جملوں میں آپ کو اگلی منزل کی جانب لے جاتا ہوں. توجہ فرمائیے گا اس جملے پر کہ یا تم اللہ کے رسول ہو، تمہارا دعویٰ کیا ہے کہ تم کائنات کے رسول ہو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر معجزہ دکھاؤ. اور وہ معجزہ کیا ہے؟ چاند کو ٹکڑے کر کے دکھاؤ. میں جملہ حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، اگر رسول ہو تو معجزہ دکھاؤ.
रसूल हो तो मौजज़ा दिखाओ, रसूल हो तो मौजज़ा दिखाओ। कमाल है, जिस बात को काफिर समझ गए आज के लोगों की समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। रसूल कभी मौजज़े के बगैर नहीं होगा, रसूल मौजज़े के साथ होगा ना। वो कैसा रसूल है कि जिसके पास कोई इख्तियार ही ना हो, जिसके पास कोई एजाज ही ना हो, जिसके पास कोई मौजज़ा ही ना हो। फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह दिया करूंगा, लेकिन आप जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूं। तो आप एक मरतबा का शक्कुल कमर का मौजज़ा रसूल से तलब किया गया, तो जनाब खदीजा ने कहा ये कैसे लोग हैं जो अल्लाह के हबीब पर ईमान नहीं ला रहे। तो उस वक्त बेटी ने सदा देकर कहा अम्मा परेशान ना हो, यही मेरा बाबा है जो चांद को तोड़ने वाला है। सलामत रहिए, यही मेरा बाबा है जो चांद को तोड़ने वाला है, जो अपनी माँ को तसल्लियां दे। अल्लाह अकबर। जुमला महफूज करेंगे, जो दुनिया में आने से पहले माँ को तसल्लियां दे उसे मुहद्दिसा कहते हैं। जो तवज्जो, अब बात पहुंच गई। लेकिन जिस लफ्ज के हवाले से मैंने ज़हमत दी, वो राज जिसे मैं आपके हवाले करना चाह रहा था कि साहब ये वो इल्म है जिसकी वजह से खातून जन्नत को मुहद्दिसा कहा गया। अब बस आप जितने लोग अब तक नहीं बोले, मैं आप सबको साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। मुहद्दिसा कहा गया। मुहद्दिसा किसे कहते हैं? मुहद्दिसा कहते हैं जेर के साथ जो बात करने वाली हो, गुफ्तगू करने वाली हो। मुहद्दिसा कहते हैं जिसके साथ बात की जाए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, साथ देना पड़ेगा आपका। मुहद्दिसा किसे कहते हैं बोलिए? जिसके साथ बात की जाए। तो भाई अगर आप मेरे साथ बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ाई है, कौन सी फजीलत? कोई फजीलत वाली बात है या नहीं है? इसमें कोई फजीलत नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ आप मुहद्दिस हैं, जब आप बात करेंगे मैं मुहद्दिस हूँगा। बात है या नहीं है? बोलिए ना मेरे साथ, थोड़ा थोड़ा सा साथ देते रहिएगा। ऐसा है या नहीं है? मुहद्दिसा कहते हैं जिस बीबी के साथ गुफ्तगू की जाए। लेकिन जुमला सुनिएगा, मुहद्दिसा हर उस बीबी को नहीं कहते जिससे गुफ्तगू की जाए, बल्कि उस शहजादी को कहा जाता है जिससे फरिश्ते गुफ्तगू करें। नहीं 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 नहीं, अब यहाँ तो रुकूंगा मैं इस मंजिल से तो आगे नहीं जाना ना। अब मैं चाह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक एक की जाने मेरी निगाह है। मेरा साथ दे इंशाल्लाह, ये आपको एक नई वादी में लेके चलता हूँ। क्या क्या जुमला कहा? मुहद्दिसा जिसके साथ फरिश्ते गुफ्तगू करें। हाय खुदा की कसम। अब अगर मैं ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बुजुर्गों की तवज्जो चाह रहा हूँ और उनसे दुआएं चाहूँगा। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये फरिश्ते तो सिर्फ रसूलों से बात करते हैं। ये सन्नाटा क्यों है? तवज्जो है भाई, फरिश्ते तो सिर्फ रसूलों से बात करते हैं। ये आपने क्या कह दिया कि जनाब सैयदा से फरिश्ते बात करते थे, इसलिए कि वो न नबी थी न रसूल। खुदा की कसम भाई, यही कहा गया या नहीं? अच्छा, उन लोगों से कभी जाकर कहना कि पहले कुरान पढ़ें, बाद में अली वालों पर एतराज करें। न जाने कहाँ बैठे हैं। खुदा की कसम जरा सलामत रही है, मेरे साहब बोलते हुए आइएगा। साहब ये कैसे हो सकता है कि नबी के अलावा भी फरिश्ते किसी से बात करें? तो पहले कुरान पढ़ो और फिर आकर एतराज करना। जाओ जाकर कुरान में सूरह मरियम में देख लेना कि जब अल्लाह ने हुक्म देते हुए कहा कि किताब में मरियम को याद करो, मरियम का जिक्र करो, इसलिए कि जब मरियम अपने घर वालों से मकान शर्की की तरफ गई, दूर गई मकान शर्क की तरफ, अपने घर के मशरिकी हिस्से की तरफ, बहुत से मुफस्सिरीन ने यहाँ इसकी ताबीर यहाँ पर ये की कि बैतुल मक़दस के मशरिकी हिस्से की तरफ गई, प्राइवेट जगह पे गई, तो अल्लाह ने अपने फरिश्ते को भेजा। फतमस्सला लहा बशरन सविया, वो बशर की सूरत में, वो फरिश्ता बशर की सूरत में बनकर आया। मुझे नहीं मालूम कि अब आप साथ हैं या नहीं है, लेकिन मैं यहाँ जब तक मेरा आखिरी सामे भी मेरे साथ नहीं होगा इस मकाम से आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं कह रहा हूँ कि मरियम के पास फरिश्ता आया और उसने बशारत देते हुए मरियम को ईसा की बशारत दी। किसने दी? कहा फरिश्ते ने दी। तो ये बताओ, मरियम नबी भी नहीं, रसूल भी नहीं, तो फिर फरिश्ते ने बात कैसे की? नहीं नहीं नहीं, अब एक एक सामे को मैं साथ चाहूंगा। मुझे ये बताओ, न मरियम नबी है न रसूल है, तो कुरान कह रहा है कि हमने फरिश्ते को बशर की सूरत में भेजा। अल्लाह अकबर। फरिश्ते ने बात की या नहीं? नहीं मेरे साथियों, साथ रहना, बेदार रहना ताकि मैं जुमला हवाले करूं। भाई फरिश्ता, ये बताओ क्या फरिश्ता मरियम के पास आया या नहीं? बोले, सारे आखिरी आदमी तक बोले, फरिश्ता मरियम के पास आया या नहीं? आया। लेकिन ये बताओ क्या इजाजत लेकर आया?
مجھے نہیں پتا کہ کون میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. جس نے معرفت کا سفر طے کر لیا ہے اسے میرا سلام ہے. جو ابھی تک نہیں پہنچا اس کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتاؤ, چھوٹی سے چھوٹی روایت میں دکھاؤ کہ مریم کے پاس جو فرشتہ آیا وہ اجازت لے کر آیا ہو. کذاب نہیں, مریم کے پاس فرشتہ آیا بغیر اجازت کے. تو جس کے پاس فرشتہ بغیر پوچھے آئے اسے مریم کہتے ہیں, اور جس کے دروازے پر اجازت لینے رک جائے اسے سیدہ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی توجہ میری جانب ہے. نہیں ابھی تو میں جملہ جو مجھے ہدیہ کرنا ہے وہ تو میں ابھی کروں گا نا. فتمثل لہا بشرا سویا, بشر کی صورت میں فرشتہ آیا, بشارت دینے کے لیے آیا عیسیٰ کی. نہیں ایسے نہیں. آپ ایک آخری سامنے تک بیدار رہے تاکہ میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں ہدیہ کر سکوں اس مقام پر. فتمثل لہا بشرا سویا, بشر کی صورت میں فرشتہ آیا. میرا سوال یہ ہے کیا اجازت لے کر آیا؟ اللہ اکبر. مریم کو تو کہنا پڑا نا, میں تجھ سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں. اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے, اگر تو اللہ سے خوفزدہ ہونے والا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ مریم نہیں پہچانی. اللہ اکبر بولتے آئیے نا میرے ساتھ. مریم نہیں پہچانی, فرشتہ ہے. بولیے یا انسان ہے؟ اچھا, لیکن وہ بغیر پوچھے آیا. خدا کی قسم یہ صرف مریم کے ساتھ نہیں ہوا. چلیے میرے ساتھ ذرا. حضرت سلیمان کتنے بڑے نبی ہیں. اللہ نے اقتدار دیا, اختیار دیا. چرند پہ حکومت, پرند پہ حکومت, صحاب پہ حکومت, طیور پہ حکومت, بہائم پہ حکومت, ہوا پہ حکومت, تخت پہ حکومت. کتنی بڑی حکومت ہے. انسانوں پہ حکومت, جنوں پہ حکومت. اتنی بڑی حکومت کے مالک ہیں. اور ایک مرتبہ حکم دیا کہ میرے لیے قصر تعمیر کیا جائے. تو جب قصر تعمیر ہو گیا اس کی آخری منزل پر تشریف لے گئے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سنا ہوا ہے یا نہیں؟ میں نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا. آخری منزل پر تشریف لے گئے اور ایک مرتبہ اپنی حکومت کا معائنہ کرنے لگے, اپنی حکومت کو دیکھنے لگے. حکومت کا نظام چلتا رہا. توجہ بس میری جانب اگر رکھیں گے تو میں بات کر سکوں گا. حکومت کا نظام چلتا رہا, انہیں دیکھتے رہے اور ایک مرتبہ اعلان کر دیا قصر میں جاتے ہوئے, خبردار کوئی مجھ سے پوچھے بغیر, میری اجازت کے بغیر میرے قصر میں نہ آئے. اللہ اکبر. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی میرے قصر میں نہ آئے, میری اجازت کے بغیر کوئی میرے قصر میں نہ آئے, میری اجازت کے بغیر. میں پھر دہراتا رہوں گا جب تک آخری بندہ میرے ساتھ نہیں آئے گا. میری اجازت کے بغیر کوئی میرے قصر میں نہ آئے. کون تھا سلیمان؟ وہ اللہ کا نبی جسے اللہ نے حکومت دی تھی, اقتدار دیا تھا, اختیار دیا تھا. اس نے فخر کرتے ہوئے کہا خبردار کوئی میری اجازت کے بغیر میرے قصر میں نہ آئے. ایک مرتبہ آہٹ محسوس کی کہ کون ہے جو میری اجازت کے بغیر آیا ہے. تو ایک مرتبہ فرشتے نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی سے اجازت نہیں لیتا. اللہ اکبر. سلامت رہیے, سلامت رہیے. مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. میں اللہ کے علاوہ کسی سے اجازت نہیں لیتا. جملہ کہوں, اللہ نے سلیمان کے فخر کو فرشتے کے ذریعے توڑا. اب فرشتے نے فخر کیا میں کسی سے اجازت نہیں لیتا. اللہ نے فرشتے کے فخر کو دروازے سیدہ بتا. دروازے سیدہ پہ نہیں. ایک اور جملہ کہہ دوں. نہیں ابھی تک یہ بہت سے لوگ مجھے خاموش نظر آ رہے ہیں. اگر سارا مجمع اکٹھا ہو جائے تو پھر میں ایک جملہ حوالے کر دوں, یادگار نتیجہ آپ کے حوالے کر دوں. کسی موقع پہ میں نے کسی اور مقام پہ اس جملے کو کہا تھا, لیکن مستعار لے کر میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. اس جملے کو محفوظ کر لیجئے گا. اور وہ جملہ کیا ہے؟ کون آیا؟ ملک الموت نا. کہاں پر؟ دروازے سیدہ پر. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا نا. بولیے نا میرے ساتھ. بھائی رسول کا سر سیدہ کے زانوں پہ ہے. دق الباب ہوا, شہزادی نے کہا بعد میں آنا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بعد میں آنا. اچھا دوسری مرتبہ پھر دق الباب ہوا, شہزادی نے پھر کہا کہ میرے بابا کی طبیعت خراب ہے, بعد میں آنا. جب تیسری مرتبہ دق الباب ہوا, شہزادی کو جلال آیا, کہا سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ سلامت رہے نا.
سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، بعد میں آنا. تو اس وقت رسول نے کہا سیدہ جانتی ہو کون ہے؟ یہ تمہارے دروازے کا اعجاز ہے. اس بات میں کیا مشکل تھی جو یہ بہت سے لوگوں کے تک نہیں پہنچی بات؟ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، یہ صرف تمہارے دروازے کا فیض ہے، ورنہ آنے والا قابض الارواح ہے، معمولی فرشتہ نہیں ہے. اسرائیل اس کا نام ہے، ملک الموت اسے کہا جاتا ہے. اب اگر جملہ سنبھال سکے تو سنبھال لیجئے گا بھائی. یہ اس میں کیا بات تھی؟ میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں دیا گیا، یہ تمہارے دروازے کا فیض ہے. یہ تمہارے دروازے کا فیض ہے، نہیں میں جملہ کہتا ہوں، تمہارے دروازے کا فیض ہے. ورنہ یہ بتائیں کیا کبھی فرشتوں کو دروازوں سے آتے ہوئے دیکھا؟ سلامت رہیں جو اس جملے تک پہنچ گئے ہیں. مولا ان آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں نے جملہ کہا ہے کیا کبھی فرشتوں کو دروازوں سے آتے ہوئے دیکھا؟ ہم نے تو کبھی کسی فرشتے کو دروازے سے آتے ہوئے نہیں دیکھا. خدا کی قسم سیدہ کا دروازہ وہ واحد دروازہ ہے، ملک الموت آئے تب بھی اجازت لے کر دروازے سے آتا ہے. اور اگر عید کے روز فرشتہ دروازے پہ دق الباب کرے، سیدہ پکار کے پوچھے کون آیا ہے، تو جواب یہی آتا ہے وہی درزی آیا ہے جسے بلایا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات. زندگی ہو گئی. لیکن میں نے تو ابھی جملہ روکے رکھا ہے جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے. اب یہ آخری آدمی تک جتنے بھی عاشقان احمد مختار ہیں، جتنے بھی موالیان حیدر کرار ہیں، وہ سارے میرے ساتھ اکٹھے ہو جائیں اس ایک جملے کے لیے. یہ امانتاً آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں. ملک الموت کہاں آیا ہے؟ صحرا کے دروازے پر. کون ہے؟ روح قبض کرنے والا ہے یا نہیں؟ جملہ کہوں یہ وہ فرشتہ ہے جسے موت کی علامت سمجھا جاتا ہے. اللہ اکبر، ساتھ دیجئے گا میرے اس جملے پر. یہ کون سا فرشتہ ہے جسے موت کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ بلا تشبیہ یہ ہے سیدہ کی دہلیز. باہر ہے موت کا فرشتہ، اندر ہے سیدہ کا گھرانہ. جملہ کہوں اس کا مطلب سیدہ کی دہلیز اس سرحد کا نام ہے جس کے باہر موت ہے، اندر زندگی ہے. جیو زندگی ہو گئی. بہت باہر موت ہے، اندر زندگی. سبحان اللہ. پھر کبھی کسی موقع پر عرض کروں گا، ضروری نہیں، ایک جملہ یاد رکھیے گا، کسی موقع پر اگر موقع ہوا تو ہدیہ کروں گا. ضروری نہیں کہ جس کی سانسیں چل رہی ہوں وہ زندہ بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کوئی لحد میں اتر جائے تو وہ مر گیا ہو. اللہ بہت بہت شکریہ جو آپ نے اس طریقے سے ساتھ دیا. زندگی ہو گئی. ضروری نہیں کہ جس کی سانسیں چل رہی ہوں وہ زندہ بھی کہلائے. اگر پوچھے قرآن سے وَأَنذِرْ مَنْ كَانَ حَيًّا، حبیب انہیں ڈراؤ جو زندہ ہیں. بھئی یہ اضافی قید کی وغیرہ ضرورت کیا رہتی ہے؟ زندوں کو ڈراؤ، تو ڈرایا ہی زندوں کو جاتا ہے. مردوں سے تو لوگ ڈرتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ بھئی کیا کہنے آپ نے جو لطف لیا اس جملے کا، خدا سلامت رکھے. بھئی مردوں سے ڈرا جاتا ہے، ڈرایا نہیں جاتا. ایسا ہے نا وَأَنذِرْ مَنْ كَانَ حَيًّا، انہیں ڈراؤ جو زندہ ہیں. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جن کی سانس چل رہی ہو وہ زندہ بھی ہیں. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اپنے عقیدے کی میت اپنے ہی کاندھوں پر لیے پھر رہے ہیں. اللہ اکبر. مجھے نہیں معلوم کہ کون کیسے سنیں گے جو اپنے عقیدے کی میت اپنے ہی کاندھوں پر لیے گھوم رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو قبر میں اتر کر بھی زندہ ہیں. پھر کبھی کسی موقع پر ہدیہ کروں گا. لیکن بات یہاں تک پہنچی کہ شہزادی کو کیا کہا گیا؟ محدثہ. بہت سے لوگوں نے کہا کہ صاحب کیسے فرشتے بات کریں؟ توجہ، لوگوں کو ابھی فرشتوں کا بات کرنا نہیں آ رہا. یہ بی بی وہ ہے جس کے صدقے میں فرشتوں کو بینائی عطا ہوئی. سبحان اللہ.
خدا کی قسم مجھے یہ ہدیہ نہیں کرنا، میں پھر کبھی چلے، میں اب بات آ گئی ہے تو میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، لیکن ابھی تو میں لفظ محدثہ پہ روکوں گا. ابھی تو صرف یہ بتایا ہے کہ گفتگو، ابھی ماجرا نہیں بتایا. توجہ، ابھی یہ نہیں بتایا کہ کیوں کہا گیا، تو واقعہ کیا ہے، شان کیا ہے، نزول کیا ہے، اس موقع کیا ہے، محل کیا ہے. میں جو اگر بیدار ہیں تو میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں کہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ فرشتے جس کے صدقے میں دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ کو اتنا نہیں اتر رہا کہ صاحب فرشتوں نے بات کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس سے آگے بڑھ کے چلیں. بی بی کا لقب ہے زہرا. بولیے نا میرے ساتھ، بی بی کا لقب کیا ہے؟ زہرا لقب ہے یا نہیں ہے؟ پڑھیے روایت حدیث جا کے. بی بی کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے شکوہ کیا کہ بار الہ اتنا اندھیرا، اتنی ظلمت. مجھے نہیں پتا، میں جملہ آہستگی سے کہوں گا لیکن آپ کو آہستہ نہیں سننا ہے، جملہ حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے بارگاہ الہی میں شکوہ کیا، پالنے والے اتنا اندھیرا، اتنی ظلمت، اس لیے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا، ٹھوکر انسان اندھیرے میں کھاتا ہے، راستہ اندھیرے میں بھٹکتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا سن رہے ہیں بھائی. جب اندھیرا ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا. بڑے بڑے فرشتوں نے شکوہ کیا، پالنے والے اتنا اندھیرا. تو ایک مرتبہ اللہ نے نور سیدہ سے اس اندھیرے کو دور کیا. سبحان اللہ. خدا کی قسم ذرا متوجہ ہوئیے گا، اللہ نے نور سیدہ سے اس اندھیرے کو دور کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نور سیدہ کی تجلی نہ ہوتی، سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کی قسم میں نے تو جملہ کسی وجہ میں کہا تھا. اللہ اکبر. جیو جیو. میں نے کسی وجہ میں یہ جملہ کہا تھا. تو فرشتوں نے شکوہ ظلمت کیا، اللہ نے شہزادی کے صدقے میں اس نور کو دور کیا. میں جملہ کہوں، یعنی جس کا نور دونوں جہانوں کے لیے بینائی کا باعث قرار پائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے زہرا کہا جاتا ہے. پھر کبھی صحیح ایک علت نہیں ہے، میں پھر کسی مقام پہ کہ خاتون ہدیہ کروں گا کہ خاتون جنت کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے. اگر اجازت دیں تو ایک جملہ اور کہتی ہوں، اگر اجازت دیں. لیکن ابھی تک یہ جو میں نے روایت ہدیہ کی، اگر آپ وصول صحیح طریقے سے کریں گے تو میں ہدیہ کر دوں گا. یہ ہے فرشتوں کے لیے. چلیے ایک اور جملہ کہہ دوں. یہ بی بی وہ ہے جب محراب عبادت میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتی تھی، زمین پہ کھڑے ہو کر محراب عبادت میں یہ خدا کو یاد کرتی تھی، اور وہاں آسمانوں پر اس سیدہ کا نور فرشتوں کے لیے حیرت کا باعث بن جاتا تھا. اللہ اکبر. اور فرشتے پکار کے کہتے تھے بار الہ یہ کس کا نور ہے؟ تو خدا بھی فخر سے کہتا تھا میری کنیز میری عبادت کر رہی ہے. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آیا خدا کی قسم کیوں کہا گیا خاتون جنت کو زہر. لیکن پھر بات سے بات طویل ہوتی چلی جائے گی، اسی لیے میں روک رہا ہوں اس مقام پر. تو ابھی تک لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ صاحب فرشتے کیسے بات کریں. پہلے جا کے قرآن پڑھو. یہ بتائیں صرف مریم سے نہیں، مریم تو پھر بھی وہ بی بی ہیں کہ جو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. توجہ فرمائیے گا، جو اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار ہے. اللہ اکبر. اب میں کیا کہوں، ایک ایک جملے پہ کئی روایتیں ذہن میں آ رہی ہیں اور میں بخل نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ بخیلوں کا ممبر نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. میرے مولا سے کسی نے پوچھا، اس لیے کہ رسول کی ایک معروف حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول نے بیان کیا کہ میرے پاس ملک مقرب آیا تھا. دیکھیں ایک ہے ملک اور ایک ہے ملک مقرب. ملک ہے جو جیسے فرشتے کہتے ہیں، ایک ہے ملک مقرب یعنی جو پروردگار عالم سے قربت کا حامل ہو، جو پروردگار عالم کے نزدیک نہایت جس کا مرتبہ بلند ہو. اب میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. ملک مقرب میرے پاس آیا، اور یہ وہ ملک مقرب ہے جو اس سے پہلے زمین پہ نہیں آیا. اللہ اکبر. بس آتے نا آپ نے، اس سے پہلے زمین پہ نہیں آیا. اور کس لیے آیا؟ میرے پاس آیا مجھے سلام کرنے، اور اللہ سے اجازت دے کر مجھے سلام کرنے آیا. اور اس نے مجھے بشارت دی ہے، اے رسول آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی بیٹی سیدۃ نساء العالمین ہے. نہیں بھائی کیا مجھے نہیں پتا کہ کیا سن رہے ہیں. چلیے میں اور حوالے کر دیتا ہوں جملہ، اس سے آگے بڑھے. مجھے یہ یہاں پہ روکنا نہیں تھا لیکن اب جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. کون ہے سیدۃ نساء العالمین؟ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. جملہ جو سنبھال سکے اس جملے کو سنبھالے. تو اسی لیے میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ خاتون جنت کے لیے آیا کہ سیدۃ نساء العالمین ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے مریم کو عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا ہے.
بھائی کہا ہے قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ اس میں بھی فرشتوں نے مریم سے بات کی. اللہ اکبر. آیت جا کر پڑھیے کہ جب فرشتوں نے مریم سے کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تمہیں عالمین کی عورتوں پہ چنا، تو ایک مرتبہ مولا نے مسکرا کے کہا مریم اپنے زمانے کے عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، سیدہ تمام زمانے کے عالمین کی سردار ہے. نہیں ابھی بات نہیں پہنچی ہے، اور میں تشنہ چھوڑ کے نہیں جانے کا عادی نہیں ہوں. میں جملہ آپ کے حوالے کروں گا. بہت سے لوگ کہیں گے صاحب قرآن میں آئے سیدۃ النساء العالمین، بالکل قرآن میں آئے اور یہ بالکل حدیث درست ہے. قرآن میں کیا کہا گیا کہ ہم نے تمہیں چنا عالمین کی عورتوں کے لیے. عالمین کا لفظ دو اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، ایک زمان کے اعتبار سے، ایک مکان کے اعتبار سے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کیسے جملہ سنا. ایک زمان کے اعتبار سے ہوتا ہے، ایک مکان کے. میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں، اس کے بعد آپ جانیں اور فیصلہ ہر پل سے مزاج آدمی کرے گا. جاؤ اسی قرآن میں آیت موجود ہے کہ نہیں، جب بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ نے جو تم پر نعمتوں کو نازل کیا، سبحان اللہ، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. کسے فضیلت دی؟ عالمین پر. بولیے بنی اسرائیل کو. تو اب میں آپ سے سوال کروں، بنی اسرائیل افضل ہے یا امت مصطفیٰ افضل ہے؟ اللہ اکبر. خدا کے لیے ذرا سا توجہ فرمائیں، میں نے تو جملہ کہا ہے، بتائیے نا بنی اسرائیل افضل ہے یا امت مصطفیٰ افضل ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے یا عیسائی ہے جو یہ ماننے کو تیار ہو جائے کہ موسیٰ کی امت ہم سے افضل ہے؟ اللہ اکبر. سلامت رہے سلامت رہے. تھوڑا بولتے ہوا سب کا یہی نتیجہ ہے کہ صاحب موسیٰ کی امت ہے، بڑے فضائل ہیں، بڑی کرامات ہیں جنہوں نے موسیٰ پر ایمان لے آیا. جو اس حالت میں موسیٰ پر ایمان لائے اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا، لیکن وہ اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے. اسی طریقے سے سیدہ کے بارے میں بحث نہ کرنا کہ مریم افضل ہے یا سیدہ. نہ ساتھ دیتے رہیے گا. مریم افضل ہے یا سیدہ افضل ہے؟ اس لیے کہ جو اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار ہو وہ مریم ہے، اور جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہو اولین و آخرین. اللہ اکبر. اب جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. تو زہرا کون ہے؟ بیدار رہنا، آخری جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. زہرا کون ہے؟ جو اولین و آخرین کے عورتوں کی سردار ہو. تو یاد رکھنا جنت میں سردار کو خوش کر کے جایا جا سکتا ہے، دشمنی کر کے نہیں جایا جا سکتا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. بات پہنچ رہی ہے. دیکھیے بہت سی باتیں ہیں جو میں سوچ کے نہیں آیا، لیکن بہرحال جو آتی گئی وہ میں آپ کے حوالے کرتا گیا. لیکن اب بات یہاں تک پہنچی کہ شہزادی کو کیا کہا گیا؟ محدثہ کہا گیا. تو محدثہ کیوں کہا گیا؟ میں بس علت آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور وقت بھی مکمل ہوا چاہتا ہوں. مجھے کچھ اور بھی ہدیہ کرنا تھا، لیکن انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو آگے بڑھ جائے گی. تو محدثہ کہا گیا. محدثہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے فرشتے بات کریں. صرف میں جائیے گا کبھی قرآن پڑھیے، اور صرف مریم سے فرشتوں نے بات نہیں کی. جملہ کہوں؟ جائیے اور جا کر قرآن کی تلاوت کریے. سورہ ہود میں جا کر دیکھیے کہ صرف مریم سے بات نہیں ہوئی، بلکہ جناب ابراہیم کی زوجہ کو بھی اللہ نے اسحاق اور یعقوب کی بشارت دی. لیکن یہ بشارت خود نہیں دی، فرشتوں کے ذریعے دی. تو فرشتے ابراہیم کی زوجہ سے بھی ہم کلام ہوئے. اور بتاؤں، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی. اللہ اکبر. ہے یا نہیں ہے قرآن میں؟ بولیے نا، ساتھ دیں. تھوڑا آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی. اچھا، تو موسیٰ کی ماں سے کے پاس فرشتے آ سکتے ہیں؟ ارے بولیے نا بھائی، موسیٰ کی ماں کے پاس فرشتے آ سکتے ہیں جو 11 اماموں کی ماں ہو؟ توجہ بھائی، فرشتے. اللہ اکبر. آپ اب یہ بات آ گئی. چلیے ایک اور روایت آپ کو ہدیہ کرتا چلا جاتا ہوں. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو آپ کو صرف یہی بات حلق سے نہیں اتر رہی کہ فرشتے ہم کلام ہو سکتے ہیں یا نہیں. میں اس سے آگے بڑھ کر ایک اور جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی بیٹا جلدی تیزی سے گزر جانا تاکہ میں جملہ ان لوگوں کے حوالے کروں. محدثہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے فرشتے ہم کلام ہوں. لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کیا بات کر دی آپ نے، فرشتے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ لوگوں کے حلق سے ابھی تک فرشتوں کا بات کرنا نہیں اتر رہا.
کتنے فرشتے ایسے ہیں جو صرف سیدہ کی خدمت کے لیے زمین پہ آتے تھے. بیٹا آپ آئیں گے؟ آ جائیں. صلوات پڑھیے ذرا محمد والے محمد. بھائی میری جانب متوجہ رہیے گا، میں گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں، لیکن جتنے لوگ ہیں ابھی کچھ وقت اگر اضافی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا. بس کل انشاءاللہ آخری خطاب ہوگا تو میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی گفتگو کسی مقام پہ تو روکوں. محدثہ کسے کہتے ہیں؟ ساتھ دیجیے گا میرا، جس سے فرشتے گفتگو کریں. لوگوں کے حلق سے نہیں اتر رہا نا کہ فرشتے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں. ارے فرشتے ہیں ہی اسی گھرانے کے خادم. اللہ اکبر. نہیں میں روایتوں کو چھوڑیے، میں کئی روایات ہیں جو میں یہاں پر اس موقع پر تلاوت کر سکتا ہوں کہ جس میں رسول نے فرمایا کہ فرشتے ہمارے اور ہمارے چاہنے والوں کے خادم ہیں. مجھے کیا معلوم کیا بات کیسے سن رہے ہیں. چلیے میں آپ کے حوالے، ابھی بہت سے لوگ اگر لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی تو میں ان کی تسلی کے لیے اس روایت کو سنا دیتا ہوں. یہ تو اتنا تو آپ نے سنا ہے نا، فرشتے اس گھرانے کے خادم ہیں. اگر یقین نہ آئے تو ام ایمن سے پوچھنا. ام ایمن اس گھر میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ سیدہ نیند کی حالت میں ہے، چکی بھی خود چل رہی ہے، چولہا بھی خود جھول رہا ہے. رسول کے پاس دوڑتے ہوا یا رسول اللہ، زہرا کے گھر میں عجب منظر دیکھا. چکی بھی خود چل رہی تھی، چولہا بھی خود جھول رہا تھا. رسول نے مسکرا کے کہا ام ایمن گھبراؤ نہیں، سیدہ اللہ کی کنیز خاص ہے. سیدہ پہ تھکن طاری ہوئی، اللہ نے نیند بھیج کر اپنے فرشتوں سے کہا جبریل تم بھی جاؤ، میکائیل تم بھی جاؤ. جبریل جا کے چکی چلاؤ، میکائیل جا کے جھولا جھولاؤ. جاؤ جا کر چکی چلاؤ، جاؤ جا کر جھولا جھولاؤ. آمادہ ہیں کچھ اور ہدیہ کروں؟ اگر تھک گئے تو یہیں روک دو. لیکن چلیے آپ اتنے بیدار ہیں. بس ایک روایت پہ ختم کر رہا ہوں، کل یہیں سے منسلک کر دوں گا انشاءاللہ. محدثہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے فرشتے گفتگو کریں. کب فرشتوں نے گفتگو کی؟ سبحان اللہ. جس کی وجہ سے محدثہ کہا گیا. کب فرشتوں نے گفتگو کی؟ جب کائنات کا رسول اس دنیا سے گیا. اور جملہ سنیے گا. اور سیدہ کے مغموم ہوئی، محزون ہوئی، اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہی. تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا فرشتوں سے جاؤ اور جا کر سیدہ کو تسلی دو. تو جب فرشتے سیدہ کو تسلی دینے آتے رہے، اس دوران فرشتوں نے جو سیدہ سے کلام کیا وہی مصحف فاطمہ قرار پایا. کیا قرار پایا؟ مصحف فاطمہ. میں انشاءاللہ اس کی بہت چیزیں درکار ہیں اس کی تشریح کے لیے، اور میں انشاءاللہ اپنے وقت میں کل اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن کیا کرنے آتے تھے؟ سیدہ مغموم ہے، سیدہ محزون ہے، جاؤ جا کر تسلی دو، جاؤ جا کر تسلی دو میری سیدہ. تو جو فرشتے آئے جنہوں نے بات کی، آپ کو تو معلوم ہے نا، میں جملہ حوالے کروں. اگر یہ مصائب کے جملے کو فضائل کی صورت میں سنیں تو حوالے کروں. میں سوچ یہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ روایات پڑھتے ہوئے بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کس کا ذوق میرے ساتھ رہے گا، کس کا نہیں رہے گا، لیکن میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس جملے کو آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. سیدہ کو تسلی دینے میں کون آیا؟ فرشتے آئے یا نہیں آئے؟ تو جو سیدہ سے گفتگو کی وہی مصحف فاطمہ قرار پایا. اچھا، سیدہ کو فرشتے سناتے رہے، علی لکھتے رہے. علی نے املا کیا، علی لکھتے رہے، وہ مصحف فاطمہ قرار پایا. اچھا انشاءاللہ کل میں مصحف فاطمہ کے حوالے سے. لیکن فرشتے کیوں آئے تسلی کے لیے؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے. کیا کوئی اور مدینے میں ایسا نہیں تھا جو سیدہ کو تسلی دیتا؟ سنیں گے، میں نے پہلے کہا کہ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. کوئی اور مدینے میں ایسا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ اتنی تنہا تھی اس وقت کہ کوئی سیدہ کے پاس تسلی دینے والا نہیں تھا. تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. اور خدا کی قسم
خدا نے ناز اٹھائے اس گھرانے کے، ناز اٹھائے. اور یہ تو آپ جملہ آپ نے بارہا سنا ہے نا کہ سیدہ روتی تھی. اور میں ایک جملہ حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ فضائل کی صورت میں سن لیں گے تو میں خدا کی قسم یہ بس میرا مقصد مکمل ہو جائے گا. میں عجیب وجہ میں آ کر کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا سیدہ جب بابا پہ گریا کرتی تھی، یاد ہی رکھیے گا گریا مجبور نہیں کرتا. اللہ اکبر، میں نہیں کھلا گا. یہ گریا نہیں ہے، یہ سیلاب اشک ازاں ہے. اللہ اکبر، میں جملہ کا، یہ سیلاب اشک ازاں ہے. اور سیلاب کا کام ہوتا ہے خس و خاشاک کو بہا لے جانا. اللہ اکبر، خدا کی قسم اب آپ کو بھی یہ جملہ سمجھ جانے کے میں وقت لگے گا. بھئی 1400 سال سے ہمارے پاس کیا ایسی طاقت ہے کہ دنیا کے فتوے آتے رہے، مگر وہ کون سی طاقت تھی جو تمام فتووں کو بہا لے گئی؟ اللہ اکبر، بولتے آئیے نا میرے ساتھ. بھئی 1400 سال سے ہمارے پاس وہ کون سی طاقت ہے؟ خدا کی قسم مارا بھی ہمیں گیا، زندان میں قید بھی ہم ہوئے. اللہ اکبر، بولیے نا میرے ساتھ. پھر بھی خدا نے اتنی برکت دی. خدا کی قسم اتنے مظالم کسی اور قوم پہ ہونا، مٹ جائے، صفحہ ہستی سے مٹ جائے، مگر خدا کی قسم اپنی طاقت کو پہچانیے. وہ قوم کیسے مرے جس کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب ہو. اللہ اکبر. نہیں، میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، آخری آدمی تک بیدار رہنا تاکہ یہ جملہ حوالے کروں. اور یہ جملہ میں تمام جوانوں کو حوالے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ اپنی طاقت کو پہچانے. خبردار یہ نہ سوچنا کہ مجبور آنسو بہاتا ہے، نہیں، یہ آنسو سامنے والوں کو مجبور بناتا ہے. اللہ اکبر. نا 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 نا، میں نے یہ ایسے بات کی ہی نہیں. میں آپ کو حوالے کرنا چاہ رہا ہوں جملہ کہ کیا نہیں یاد جب سیدہ کا گریا ہوا تو مدینے والے آئے اور آ کر کہا اے علی سیدہ سے کہنا یا دن میں روئے یا رات میں روئے. کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کے رونے سے ہماری نیندیں خراب ہوتی ہیں. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا آنسو سونے نہیں دیتا، جگا کے رکھتا ہے. 1400 سال سے اس آنسو نے دنیا کو سونے نہیں دیا. اپنی طاقت کو پہچانو. یہ آنسو سونے نہیں دیتا، یہ آنسو جگا کے رکھتا ہے. اللہ اکبر. کیا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا تھا، خدا کی قسم میں ابھی تک وجد میں ہوں اس جملے کے. سیدہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے، اس لیے کہ یہ آنسو ہماری نیندیں خراب کرتا ہے، ہمیں سونے نہیں دیتا. روتے آپ ہیں، لوگوں کی محلوں میں نیند غارت ہو جاتی ہے. اور یہ جملہ صرف یہاں نہیں، خدا کی قسم اب بات کرتے چاہوں تو وقت بڑھتا چلا جائے گا، لیکن بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا. یاد نہیں جب زندان سے ایک گریا بلند ہوا، کیا دربار میں حاکم کی نیند خراب نہیں ہوئی؟ کون رو رہا ہے؟ یاد رکھنا ایک جملے کو کہ ہنستے ہوئے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ کون ہنس رہا، لیکن رونے والوں سے ہر کوئی پوچھتا ہے کیوں رو رہا ہے. ہم ان ایام میں 1400 سال سے روکے زمانے والوں کو یہی تو کہہ رہے ہیں، ہم سے پوچھو ہم کیوں رو رہے ہیں. ہم سے پوچھو اس غربت کو کہ ہم کیوں آنسو بہا رہے ہیں. جملہ کہوں یہ وہ غم ہے جس میں آج تک آپ کے زمانے کا امام رو رہا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ہم سے پوچھو رسول کی بیٹی کا قصور کیا تھا. وہ بیٹی جس کے آنے پر رسول کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہ تھا کہ تو رسول کی بیٹی ہے، کھڑے ہو کے خطبہ کیسے دے گی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جملہ کہوں خدا کی قسم کون سی ایسی بات تھی جس نے سیدہ کی کمر جھکا دی؟ آخر ایسا کیا ہوا؟ کبھی پڑھو نا. یہ صرف ہمارا رسول تو نہیں ہے، کائنات کا رسول ہے نا. رسول کی ایک ہی بیٹی تھی. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. کیا بات تھی کہ سیدہ کی کمر جھک گئی؟ کیا بات تھی بالوں میں سفیدی آ گئی؟
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیا بیٹی نے پوچھا نہ ہوگا اماں جب دربار گئی تھی کمر سیدھی تھی؟ اماں جب دربار گئی تھی یہ بالوں میں سفیدی نہیں تھی؟ میرا دل کہتا ہے اس وقت سیدہ نے کہا ہوگا کوئی اور پوچھے نہ پوچھے زینب تم یہ سوال نہ کرنا، اس لیے کہ میں جو دربار کے رنگ دیکھ کر آ رہی ہوں زینب مجھے تیری چادر بچتی نظر نہیں آتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کے آنسوؤں کو جمال زہرا کی زینت قرار دے، آپ کے آنسوؤں کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں میں یہ آنسو جاری و ساری رہے جو حسین کے غم میں، حسین کی ماں کے غم میں آپ بہا رہے ہیں۔ مگر یہ سوال کرنے کا تو حق ہے نا، ہم سے پوچھو نا کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ کیوں نہ روئے ہم اس زہرا کو؟ ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی کس حالت میں رسول سے ملی کہ پہلو شکستہ ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی تو میں نے مصائب شروع کرنے ہیں، خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت برکتیں نازل کرے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ ایک ہی بیٹی تھی، ایک ہی بیٹی تھی جس کا پہلو بھی شکستہ تھا۔ جملہ کہوں جس کے ہاتھ پہ ایسا نیل پڑا، سیدہ دنیا سے چلی گئی اس نیل کا نشان نہ گیا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اللہ اکبر۔ پوچھو نا ہم سے وہ کیا سبب تھا کہ سیدہ علی سے اپنا آدھا چہرہ چھپاتی رہی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت برکتیں نازل کرے۔ یہ وہ بیٹی ہے جو بابا کو یاد کیا کرتی تھی، کیا یہی قصور ہے اس کا؟ جو جملہ سنیں گے آپ، مجھے عجیب روایت یاد آئی۔ من لا یحذر الفقی میں بھی بہار نے من لا یحذر الفقی کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا، لیکن میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ بلال نے رسول کے بعد اذان دینا چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ بلال نے رسول کے بعد اذان دینا چھوڑ دی، کیوں؟ اس لیے کہ میں اذان دیتا ہوں مجھے کائنات کا رسول یاد آتا ہے۔ جب میں اذان دیتا ہوں مجھے کائنات کا رسول یاد آتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ سیدہ جب حسن کو دیکھتی ہوگی، حسین کو دیکھتی ہوگی، کیا نہیں پوچھتی ہوگی حسن و حسین تمہارے وہ نانا کہاں گئے جو کبھی تمہارے رخساروں پہ بوسہ دیتے تھے، کبھی تمہیں کاندھوں پہ سوار کراتے تھے، کبھی تمہیں زانوں پہ بٹھاتے تھے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بلال نے اذان دینا چھوڑ دی۔ ایک دن سیدہ نے پیغام بھجوایا، بلال ایک دفعہ اگر ہو سکے تو مجھے اسی لہجے میں اذان دے کر سناؤ جو میرے بابا کے زمانے میں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ بلال نے سنا، رسول کی بیٹی نے فرمائش کی ہے، آئے ایک مرتبہ اذان دینا شروع کی، صدائی اللہ اکبر۔ جو ہی بلال کی آواز گونجی اللہ اکبر، سیدہ کی نگاہوں میں بابا کا مدینہ آ گیا، بابا یاد آنے لگے۔ جو ہی بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سیدہ کو بابا کا چلنا یاد آیا، بابا کی قمیض کی جانب دوڑ کے آگے بڑھی۔ جو ہی بلال نے صدا دی اشہد ان محمد رسول اللہ، کسی نے آواز دے کے کہا بلال اذان روک دو، اگر اذان جاری رہی سیدہ اس دنیا سے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت برکت نازل کرے۔ آج بلال اذان روک دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کی بیٹی اس دنیا سے چلی جائے۔ سن لیا آپ نے؟ میں ایک اور جملہ کہوں، رسول کی قمیص مانگتی تھی علی سے۔ جملہ کہوں، روئیں گے نا، ماتم کریں گے نا اس جملے پر۔ رسول کی قمیص مانگتی تھی اور ایک مرتبہ چوم کے کہتی تھی یا علی مجھے اس میں سے میرے بابا کی خوشبو آتی ہے۔ کیا رشتہ ہے باپ اور بیٹی کا! اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ اگر برداشت کر سکے ایک جملہ کہوں، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اگر اس جملے کو سن سکو تو سن لینا۔ رسول سیدہ کو بوسے دیا کرتے تھے، کبھی رخسار پہ کبھی پیشانی پہ۔ رسول سیدہ کو بہت بوسے دیتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سیدہ کو اتنے بوسے کیوں دیتے ہیں، اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہا کیونکہ مجھے سیدہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔
जुमला सुनोगे तो सुन लेना, हाथों को जोड़ के ना कहूं ऐ शाह मदीना, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के महबूब, ऐ रसूल, ऐ अल्लाह की मैं मुस्तफ़ा हस्ती, हाथ जोड़ के आपके बारगाह में अर्ज न करूं या रसूल अल्लाह, आपको सैयदा से जन्नत की खुशबू आती थी, अब जरा मदीने आकर देखिए आपको जली हुई लकड़ियों की राख। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है आपकी। मौला आपकी आवाजों को सलामत रखे, मौला इन सदाओं को, इन ऊंची सदाओं को महफूज रखे। ना ना भाइयों, कभी खुद के ना रोना, खुसूसन सैयदा के गम में कभी खुद के ना रोना, हमेशा आवाज बुलंद करके रोना। मेरा छठा इमाम कहता है अल्लाहुम्मा रहम तिलका सरखत अल्लती कानत लना, परवरदिगार उन चीखों पे रहम नाजिल फरमा जो हमारे लिए बुलंद होती है। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। ना नहीं भाई, मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकता, लेकिन 2-3 जुमले तो सुनोगे ना, बस 2-3 जुमले सुनो और हो गए, मसाइब हो गए, आपकी आंखों में आंसू हैं। सुनेंगे जुमला। एक मर्तबा अस्मा को बुलाया, कहने लगी अस्मा, आज के दिन ये बेटी अपने पापा से मिलने वाली है। सैयदा ने एक और अजीब जुमला कहा उम्मे ऐमन सुनो, जब तक मेरी तस्बीह की आवाजें आती रहे समझना सैयदा इस दुनिया में मौजूद है, और जब तस्बीह की आवाज आना बंद हो जाए तो समझ जाना सैयदा अपने बाबा के पास चली गई है। तो अस्मा बयान करती है मेरे कान सैयदा की आवाज पर लगे हुए थे, सैयदा की तकबीर और तहलील की आवाजें आती रही, मैं समझती रही सैयदा मौजूद है, मगर जो ही एक मौका आया सैयदा की आवाज आना बंद हुई। जो ही मैं हुजरे में गई, क्या देखा, एक चादर है जो सैयदा के चेहरे पर है। एक मर्तबा मैंने चादर को हटाया, आवाज दे के कहा आए मोहम्मद मुस्तफा की बेटी, कोई जवाब ना आया। फिर मैंने पुकार के कहा ऐ रसूल अल्लाह की बेटी, जब जवाब ना आया तो एक मर्तबा मैंने आवाज दे के कहा या सैयदा, मेरा सलाम अपने बाबा तक। जज़ाकल्लाह, 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 शाबाश शाबाश। मैं शहादत पढ़ने जा रहा हूँ, ये मेरे हाथ बंधे हुए खुसूसन सादात के आगे, सादात से कह रहा हूँ खुसूसन क्या हक है तुम्हारी जद्दा पर गिरिया किया जाए, कोई गिरिया करे या ना करे, तुम गिरिया जरूर करना। अजरुकुम अल्लाह, कभी जहरा पर गिरिये को फरामोश न करना। जुमला सुनेंगे मातम करिएगा इस जुमले पर। एक मर्तबा हसन और हुसैन दाखिल हुए। जानते हैं सैयदा हुजरे में जाने से पहले हसन और हुसैन का खाना भी तैयार किया। क्या सुना जुमला आपने? हसन और हुसैन का खाना भी तैयार किया, हसन और हुसैन के कपड़े भी तैयार किए। जुमला सुनेंगे। एक मर्तबा अस्मा से कहा था अस्मा, जब मेरे बच्चे आए तो पहले उन्हें खाना खिला देना। मैं कहूंगा ऐ सैयदा, खाना क्यों तैयार किया, पहले खाने का क्यों कहा? शायद जवाब आए कि जो अपनी माँ के मरने की खबर सुन ले, ना उनसे खाया जाता है ना उनसे पिया जाता है। अल्लाह जाने मेरे बाद मेरे हसन और हुसैन को, ज़ैनब और कुलसूम को कौन सीने से लगाएगा, कौन लुक़्मे दहन में देगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं ठहर ठहर के पढ़ रहा हूँ, मैं मंजिलें दे के पढ़ रहा हूँ, ठहर ठहर के। अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा सुनेंगे जुमला। मैं नहीं पढ़ता ज्यादा मसाइल, मैं इंशाअल्लाह कल तफसील से पढ़ूंगा, लेकिन आज 2 जुमले तो सुन ले मुझसे। ये मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों का जो तड़प तड़प के गिरिया कर रहे हैं। खुदा आपके इस गिरिये को कबूल करे। मेरा 12वां इमाम आपके गिरिये से राजी रहे। आज पुरसा देना है ना 12वें इमाम को, आओ सब मिलके पुरसा दे। जुमला सुनना। एक मर्तबा हसन और हुसैन आए, दौड़ते हुए आए। जो ही हुजरे में दाखिल हुए पूछा अस्मा, हमारी अम्मा कहाँ है? जुमला कहूं, मातम करोगे इस जुमले पर। एक मर्तबा अस्मा ने इशारा किया, क्या देखा? माँ आराम कर रही है, चादर चेहरे पर है। तो एक मर्तबा तड़प के कहा अस्मा, ये हमारी माँ के आराम करने का तो वक्त नहीं है, हमें बताओ क्या हुआ? एक मर्तबा अस्मा ने चीख मार के कहा हसन हुसैन तुम्हारी माँ चली गई। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हसनैन तुम यतीम हो गए, तुम्हारी माँ चली गई। एक मर्तबा दोनों बच्चों ने अमामे फेंके, चीख मार के कहा इन्ना लिल्लाह। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मातम करोगे जुमले पर? दौड़ते हुए आए अली की बारगाह में, जो अब तक नहीं रोया, ये मेरे हाथ बंधे हुए, जुमला सुनना। जो ही दौड़ते हुए आए ना अली के पास, अली ने दोनों शहजादों को रोते हुए देखा। पूछा शहजादों क्या हुआ? दोनों शहजादों ने कहा बाबा अम्मा नाना के पास चली गई, अम्मा छोड़ के चली गई। जुमला सुनोगे? वो अली जो खैबर का दरवाजा उखाड़ने वाला है, वो अली जो मरहब अंतर को मानने वाला है, जब सुना ज़हरा इस दुनिया से चली गई, फवक़अ अला वजहिही, मुंह के बल अली ज़मीन पे गिरा। अल्लाह जाने किसने जुमला सुना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुंह के बल अली जमीन पे गिरे। मुझे नहीं पता कौन जुमले को सुन सकता है या नहीं। पूरी दुनिया जब गिरने से खड़ी होती है, पुकार के कहती है या अली मदद। जब अली खड़े हुए तो पुकार के कहने लगे या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या अल्लाह, या हुसैन, या ज़हरा, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। थोड़ा हौसला कर ले, थोड़ा सांस ले ले। अब तो जुमले और पढ़ दे, बस सुनेंगे जुमला। खुदा की कसम नहीं पढ़ सकता मैं ये जुमले, लेकिन जानते हैं हसन और हुसैन आए, अली आए। सुन ला जुमला, सांस लेके सुनना। पता है हसनैन अपनी माँ के जनाजे से लिपटे, सुनोगे अभी, जनाजे से लिपटे। हसन ये कहते हुए लिपटे या उम्मा कल्लिमीनी, या उम्मा, ए माँ मुझसे बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी रूह परवास कर जाए। क्या सुना आपने जुमला? सुन लिया हसन का जुमला? गरीब हुसैन का जुमला सुनाओ। मातम करोगे इस जुमले पर? हसन का जुमले तो सुन लिया ना। एक मर्तबा हुसैन ने तड़प के कहा कल्लिमीनी या उम्मा, ए अम्मा मुझसे बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि गम के मारे मेरा जिगर फट जाए। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सुनना जुमला सुनना। एक मर्तबा आए अली, आए अली ने आके कहा अरे मोहम्मद मुस्तफा की बेटी, कोई जवाब ना आया, कोई जवाब ना आया। एक मर्तबा कहा उस रसूल की बेटी जो काबा कौसैन की मंजिल से आगे गया, कोई जवाब ना आया। एक मर्तबा कहा उस नबी की बेटी जो फकीरों में माल तकसीम किया करता था, कोई जवाब ना आया। एक मर्तबा अली ने तड़प के कहा फातिमा मुझसे बात करो, तुम्हारा अली तुम्हारे पास आया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जुमला बर्दाश्त करना, जुमला हवाले कर रहा हूं। जैसे ही अली ने कहा ना मुझसे बात करो, तुम्हारा अली तुम्हारे पास आया है, ज़हरा के लब हिले, आवाज दे के कहा या अली मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। या अली मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, लोग मेरे बच्चों को छिड़कियां न दे, कोई मेरे बच्चों को तमाचे न मारे। अजरुकुम अल्लाह। खत्म हो गई मजलिस, आपने गिरिया कर लिया, मगर अगर ये बर्दाश्त कर सके तो जुमला सुनना। अली ने गुस्ल दिया, कल पढ़ूंगा तफसील से, लेकिन एक जुमला सुनो और बस इजाजत दो, बहुत देर हो गए मसाइब को, लेकिन ये जुमला बर्दाश्त कर लेना। अली ने गुस्ल दिया, गुस्ल के बाद जनाजा तैयार हुआ, सहने खाना में जनाजे को रखा और एक मर्तबा आवाज दे के कहा या ज़ैनब, या उम्मा कुलसूम, या हसन, या हुसैन, हलुम्मो तज़व्वदू मिन उम्मिकुम। ऐ ज़ैनब, ऐ उम्मे कुलसूम, ऐ हसन, ऐ हुसैन, आओ अपनी माँ को विदा करो। ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपके जमाने का ईमान देख रहा है। आज हुसैनपुर से लेने आए हुए, मैं कोई रोए या ना रोए, मैं अपनी माँ बहनों से कह रहा हूँ खुदा आपकी झोलियों को आबाद रखे, हसनैन के सदक़े में, फातिमा की जोड़ी की सदक़े में आपकी झोली आबाद रहे, आपके बच्चों को खुदा जिंदगी दे। जुमला सुनोगे? एक मर्तबा अली ने पुकार के कहा आओ बच्चों अपनी माँ को विदा करो, अब कयामत में मुलाकात होगी। इतना सुनना था। हसन आए, माँ के जनाजे से लिपट गए, ज़ैनब लिपट गई, उम्मे कुलसूम लिपट गई, हुसैन कोने में खड़े देखते रहे। अली ने कहा हुसैन क्या माँ से विदा न करोगे? आवाज दे के कहा बाबा जब अम्मा बुलाएगी उस वक्त आऊंगा। इतना सुनना था। बंदे कफन टूटे, हाथ बुलंद हुए, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन।
حسین نماز سے لپٹے آواز دے کے کہو اے حسین آج ماں کے بلانے پہ آئے، کل جب شبر کا خنجر چل رہا ہوگا اس ماں کی آغوش ہوگی، حسین کا